نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبونهم ويحبونه أعزة على الكافرين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب التکریم حضرات، سورۃ المائدہ سے آیہ کریمہ کا ایک حصہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے ایک حدیث اور ایک آپ کی دعا کا حصہ اس وقت آپ کے سامنے میں نے تلاوت کیا. آیہ کریمہ کا مطلب ہے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، یاد رکھو تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر گیا، اپنا دین چھوڑ دیا، مرتد ہو گیا العیاذ باللہ، تو یہ مت سمجھو کہ دین کا نقصان ہوا، اللہ کا کچھ نقصان ہوا. تو تمہارے مرتد ہونے سے، دین کو چھوڑنے سے اللہ کے دین کا کوئی نقصان نہیں، نہ اللہ کا نقصان، بلکہ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، بہت جلد اللہ ایسی قوم لے آئیں گے يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے. تو اللہ ایسے لوگ تمہاری جگہ لے آئیں گے اور ان کی صفات میں یہ ہوگا أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، کہ مومنوں پر نرم ہوں گے، مومنوں کے سامنے نرم مزاج ہوں گے، اور أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ، کافروں کے مقابلے میں سخت گیر ہوں گے. یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں وہ جہاد کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے، بلکہ اللہ کے حکم کی تعمیل کریں گے. یہ آیہ کریمہ کا مفہوم تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب ہے کہ تم میں کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کے باپ، اس کی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب اور پیارا نہ ہو جاؤں.
نبی کریم علیہ السلام کی دعا کا مطلب یہ ہے کہ آپ دعا میں فرماتے تھے، اور یہ دعا باقاعدہ اللہ کی طرف سے آپ کو تلقین کی گئی تھی، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں کہ اپنی محبت مجھے نصیب فرمائے۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، اور ان لوگوں کی محبت بھی میرے دل میں ڈالیں جو آپ سے محبت کرتے ہیں۔ محبت جو دل کے اثرات کا نام ہے، دل کی کیفیات کا نام ہے، اور دل کے میلان اور جھکاؤ کا نام ہے، تو محبت جائز بھی ہوتی ہے، ناجائز بھی ہوتی ہے، صحیح بھی ہوتی ہے، غلط بھی ہوتی ہے۔ مطلوب بھی ہے کہ وہ محبت ہو، اور یہ بھی ہے کہ فلاں فلاں محبتیں دل میں نہ ہوں، جیسے فرمایا دنیا سے محبت مت کرو، اور یہ کہ حب الدنیا راس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ اور اصل ہے۔ تو دیکھیے بعض محبتوں سے منع کیا گیا ہے، بعض مطلوب ہیں کہ اللہ سے محبت کرو، اور والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتا ہے، اور یہ ایمان کا حصہ ہے کہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کی جائے۔ پھر اللہ کے بعد یہ بھی ایمان کا حصہ ہے کہ سب سے زیادہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی جائے، اسلام سے کی جائے، آل اسلام سے کی جائے۔ یہ ساری چیزیں ضروری اور مطلوب ہیں، اور یہ ایمان کا حصہ ہے، اور ایمان اصل الاصول ہے، یعنی سارے دین کے اصولوں کی جڑ ایمان ہے۔ اگر ایمان درست ہے، صحیح ہے، مضبوط ہے، تو باقی سارے اصول ٹھیک ہیں، اور وہ پروان بھی چڑھیں گے، وہ قابل قبول بھی ہوں گے۔ لیکن اگر ایمان ہی کسی کا نہیں، اصولی اور بنیادی چیز ہی نہیں، تو اس پہ لاکھوں نمازیں پڑھی جائیں، لاکھوں روزے رکھے جائیں، یا اور قسم کی عبادات کی جائیں، اس کی کوئی قدر و قیمت نہ ہوگی۔ تو ایمان مقدم ہے سب سے پہلے، اور ایمان ہی کے لوازمات میں سے ایک یہ ہے کہ محبت ہو، یعنی اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کے دین سے، اور ان اشخاص سے کہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت رکھتے ہیں، یعنی تمام اہل ایمان کے ساتھ۔ آیہ کریمہ جو میں نے تلاوت کی تھی، وہ تو وہ واقعہ ہے جو اس وقت پیش نہیں آیا، اور آنے والے دور کے لیے وہ بطور ایک خبر تھی، پیشن گوئی تھی کہ آئندہ چل کر ایسا ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ارتداد نہیں ہوا، جو لوگ ایمان لائے سو ایمان لائے، لیکن آپ کی رحلت کے فوراً بعد کچھ عرب کے قبائل جو نئے نئے اسلام میں آئے تھے، اور ابھی اسلام اور ایمان ان کے دلوں میں پکا نہیں ہوا تھا، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت سے پھر ارتداد میں چلے۔ تو وہ آپ کی رحلت سے ارتداد ہوا کچھ، لیکن آپ کی زندگی میں نہیں ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس ارتداد سے دین کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی سرکوبی کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے ایسی قوم پیدا کر دیں گے جو اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا۔
تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ جو صحابہ کرام اس وقت موجود تھے ان کے لیے گویا پہلے سے اللہ نے بشارت کی کہ آئندہ ایسا ہوا تو ایسی جماعت کو اللہ کھڑا کر دے گا۔ چنانچہ آپ نے اس فتنے کی سرکوبی کی۔ تو ایک فتنہ تھا ارتداد کا، ایک فتنہ دوسرا جھوٹی نبوت کا، اس کی بھی آپ نے سرکوبی کی، اور ایک فتنہ تھا کہ زکوٰۃ آپ کو نہیں دیں گے، خود دیں گے۔ حالانکہ اسلامی حکومت موجود ہو تو اموال ظاہرہ یعنی جو ظاہری مال ہیں ان کی زکوٰۃ وصول کرنا حکومت کا حق ہے، وہ وصول کرے وہی تقسیم بھی کرے۔ ہاں جو چھپے ہوئے مال ہوتے ہیں اندرونی وہ مالکان خود اس کو دے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ جناب نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا کہ خذ من اموالہم صدقۃ، آپ ان کے مالوں سے زکوٰۃ وصول کریں۔ تو وہ حضور کے زمانے میں تھا، ہم ان کو دیتے رہے، آپ کو نہیں دیں گے، آپ کے لیے کوئی حکم نہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں حضور کا نمائندہ ہوں، ان کا جانشین ہوں، لہذا مجھے بھی حق ہے اور تم زکوٰۃ مجھے دو گے، نہیں تو میں تمہارے سے لڑوں گا۔ تو یہ تین فتنے تھے، اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام کے ذریعے سے ان کا خاتمہ کیا، اور اسلام پھر اسی لائن پہ آ گیا جس لائن پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے۔ خیر، میں صرف یہاں یہ بات بتانا چاہتا تھا کہ اس میں اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگ پیدا کروں گا جو جن سے اللہ محبت کریں گے اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ تو گویا اللہ سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے، حضور سے محبت ایمان کا حصہ ہے، اور جو مومن ہیں جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہے ان مومنوں سے محبت کرنا بھی یہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو محبت ایمان کا حصہ ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سلسلے میں اور بھی کئی ارشادات فرمائے ہیں، جیسے کہ آپ کے ارشاد گرامی ہے اللہ اللہ فی اصحابی، یہ بات 2 دفعہ فرمائی، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں، یعنی ان کی عزت، ان کا احترام، ان سے محبت، ان سے پیار یہ ضروری ہے، اور ان کی شان میں ادنا گستاخی یہ ایمان کے زوال کی نشانی ہوگی، ایمان کی خرابی کی نشانی ہوگی۔ اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں۔ لا تتخذوا غرضا من بعدی، میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کو طعن و تشنیع کا، تنقید و تنقیس کا نشانہ نہ بنانا، یعنی میرے ہوتے ہوئے تو میں خود دفاع کروں گا، خود روکوں گا، لیکن میرے جانے کے بعد پھر یہ نہ سمجھنا کہ اب میدان صاف ہے، جو چاہیں کہیں، بلکہ میں ابھی سے تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد ان کو نشان طعن نہ بنانا، بلکہ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے پیار کرے گا، محبت کرے گا، تو وہ میری محبت کی وجہ سے کرے گا کہ اس کی محبت مجھ سے ہے، مجھ سے ہے، تو یہ نشانی ہوگی کہ وہ ان سے بھی محبت کرے گا۔ تو ان سے محبت یہ میری محبت کی نشانی ہوگی۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جنہوں نے ان سے بغض رکھا، دل میں ناراضگی رکھی، تو اس بات کی نشانی ہوگی کہ وہ شخص مجھ سے بھی بغض و عداوت رکھتا ہے، مجھ سے بھی بغض و عداوت رکھتا ہے، اگرچہ وہ ظاہری طور پہ ایسی بات ظاہر نہ بھی کرے، لیکن ان سے بغض یہ مجھ سے بغض کی نشانی ہوگی، ان سے محبت میری محبت کی نشانی ہوگی۔
وخیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اور پھر فرمایا کہ زمانوں کے لحاظ سے بہترین زمانہ، بہترین صدی میری صدی اور میرا زمانہ ہے جس میں میں خود موجود ہوں۔ یہ اسلام کا سب سے بہترین دور ہے کہ جس میں خود حضور موجود ہے۔ ثم الذین یلونہم، پھر دوسرے نمبر پر وہ زمانہ زیادہ بہترین ہے، اس میں بہترین، نیکی، سچائی غالب ہوگی، جو میرے بعد کا زمانہ ہوگا۔ تو میرے بعد کے زمانے سے مراد صحابہ کا زمانہ ہے کہ جتنے زمانے تک صحابہ دنیا میں رہے، آخری صحابی تک وہ زمانہ حضور کے زمانے کے بعد نمبر 2 زمانہ ہے، پچھلوں زمانوں کے لحاظ سے پہلا زمانہ ہے۔ اور ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد بہتری اور بھلائی اور سچائی اور امانت و دیانت کے لحاظ سے جو ان کے قریب کا زمانہ ہوگا، یعنی ان لوگوں کا زمانہ جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا ہوگا اور ان کی معیت، ان کی صحبت اور ان کی شاگردگی ان کو نصیب ہوئی ہوگی، جس کو ہم کہتے ہیں تابعین کا زمانہ۔ ایک روایت میں چوتھے زمانے کا بھی ہے، یعنی تبع تابعین کا زمانہ۔ تو یہ درجہ بدرجہ جی۔ تو خیر حدیث کا مطلب یہ تھا کہ جو ان سے محبت کرے گا میری محبت کی وجہ سے، جو بغض رکھے گا میری وجہ سے رکھے گا۔ یہ بات یاد رکھو۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من احب اللہ فلیحبنی، دیکھو جو اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے نا تو وہ مجھ سے محبت کرے۔ حضور نے فرمایا مجھ سے محبت کرے، فرمایا میری محبت کے بغیر اللہ کی محبت نصیب نہیں ہوگی۔ میری محبت کے بغیر جو شخص یعنی مجھے نہیں مانے گا اور مجھ سے محبت نہیں کرے گا وہ اللہ سے محبت کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے من احب اللہ فلیحبنی، جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرے۔ ومن احبنی فلیحب اصحابی، اور جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ میرے صحابہ سے محبت کرے، کہ صحابہ کی محبت کے بغیر میری محبت نصیب نہیں ہوگی۔ وَمَنْ أَحَبَّ أَصْحَابِي فَلْيُحِبَّ الْقُرْآنَ، اور جو میرے صحابہ سے محبت کرنا چاہتا ہے اس کو قرآن حکیم سے محبت کرنی چاہیے۔ جو قرآن سے محبت نہیں کرتا وہ صحابی سے محبت نہیں کرتا، جو صحابی سے نہیں کرتا وہ رسول اللہ سے نہیں کرتا، اور جو رسول اللہ سے نہیں کرتا وہ اللہ سے نہیں کرتا۔ وَمَنْ أَحَبَّ الْقُرْآنَ فَلْيُحِبُّ الْمَسَاجِدَ، اور فرمایا کہ جو قرآن حکیم سے محبت کرتا ہے اس کو مسجدوں سے محبت کرنی چاہیے۔ جہاں نماز پڑھتے ہیں اس جگہ کا احترام کرنا چاہیے، اس کا ادب کرنا چاہیے، چاہے وہ مستقل مسجد ہے یا وہ عارضی مسجد ہے، تھوڑی دیر کی مسجد ہے یا دائمی مسجد ہے، لیکن جہاں اللہ کے سامنے بندہ سجدہ کرتا ہے وہ جگہ قابل احترام ہے، اس کی صفائی، اس کی ستھرائی، اس کا ادب اس کو کرنا چاہیے۔ فَإِنَّ أَفْنِيَةُ اللَّهِ کا مساجد یہ اللہ کے گھر ہیں اور یہ محفوظ ہیں، اور جو لوگ ان سے متعلق ہیں وہ بھی محفوظ ہیں، اور یہ امن میں ہیں، اور جو لوگ ان سے متعلق ہیں وہ بھی امن میں ہیں۔ وہ نمازوں میں مصروف ہوتے ہیں، اللہ ان کے کام بناتے رہتے ہیں، اللہ ان کے کام بناتے رہتے ہیں۔ تو خیر یہ بھی ایک کڑی ہے، سلسلہ جو حضور نے بیان کیا محبتوں کا، کہ یہ ساری محبتیں ایک دوسرے کے ساتھ
وابستہ اور پیوستہ ہے. اگر ایک کڑی بھی ٹوٹتی ہے تو محبت کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اور جب محبت نہ رہے تو ایمان خطرے میں ہو جاتا ہے، پھر ایمان نہیں رہتا. تو یوں تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ ہمارے لیے لائق احترام ہیں. ان کی محبت ہمارے دل میں ہو، تعظیم ہمارے دل میں ہو. وہ ہمارے پیش رو ہیں. ہم نے دین انہی لوگوں سے سیکھا، انہوں نے جد و جہد کی، محنتیں کی، اپنے آرام سکھ قربان کیے، ہم تک دین پہنچایا. آج ہم مسلمان ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. اگر وہ آرام طلب ہو جاتے، وہ ہجرت نہ کرتے، وہ جہاد نہ کرتے، وہ دنیا میں نہ پھیلتے، تو ہمیں یہ چیز کہاں سے نصیب ہوتی؟ انہوں نے ہی قرآن اور حدیث اور دین ہم تک پہنچایا، تو وہ لائق احترام ہیں. پھر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کے درمیان بھی بعض حضرات کی خاص خوبیاں بیان فرمائیں، خاص کارنامے بیان فرمائے، خاص اعمال میں، اخلاق میں ان کو خصوصی ٹائٹل عطا فرمائے، سندیں عطا فرمائیں. جیسے آپ ہر دوسرے خطبے میں ہمیشہ یہ حدیث سنتے رہتے ہیں، ہمیشہ ہر خطبے میں سناتا ہوں. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارحم امتی بی امتی ابو بکر، کہ میری امت میں یعنی حضور سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے ہیں مسلمان، یہ سب حضور کی امت ہوگی نا. اس پوری امت میں ارحم امتی لامتی، میری امت کے لیے میری پوری امت میں سب سے زیادہ مہربان، شفیق، رحمت بھرا دل رکھنے والا ابو بکر صدیق. اس کے دل میں امت کے لیے جتنا ترس ہے، جتنا رحم ہے، جتنی شفقت ہے، وہ سب سے زیادہ ہے. اور آپ کو پتہ ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، یعنی حضور علیہ السلام کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے اے نبی آپ کو سارے جہانوں کے لیے باعث رحمت بنا کر بھیجا ہے. ہم نے سب جہانوں پہ رحمت کرنی تھی، اسی لیے آپ کو بھیجا ہے. تو حضور باعث رحمت ہیں، تو آپ کے دل میں کتنا رحیمانہ دل ہوگا، کتنی شفقت ہوگی انسانیت کے لیے. تو اس شفقت اور رحمت کا بھرپور مظاہرہ صحابہ کرام میں کس کے دل میں تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو یہ ٹائٹل حضور نے دیا ان کو کہ وہ صدیق ہے، بڑا ہی سچا، وہ عتیق ہے، جہنم سے آزاد، اور وہ امت میں سب سے مہربان شخص ہے. اور بھی کئی باتیں حضور نے فرمائی، اور فرمایا اشدہم فی امر اللہ عمر، میری امت میں اللہ کے دین کے بارے میں بڑا ہی غیرت مند، بڑا ہی سخت گیر عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی حضور علیہ السلام جتنے دین کے بارے میں مضبوط، جتنے غیرت مند تھے، آپ کی اس غیرت کا پورا اظہار عمر فاروق کے اندر تھا. یعنی یہ سب حضور کی صفات ہیں. سب صحابہ میں دیکھو، وہ کوئی صحابی بھی ایسا نہیں کہ وہ مہربان نہ ہو، کوئی ایسا نہیں جو دین کے بارے میں مدائن ہو. سب سخت گیر تھے، لیکن کسی میں یہ صفت غالب تھی. تو غالب صفات کا بیان ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ جس رستے سے عمر جاتا ہے شیطان رستہ بدل دیتا ہے. حالانکہ شیطان کو نظر تو نہیں آتا، شیطان نظر نہیں آتا، لیکن اللہ نے اس کے دل میں عمر کی اتنا روب ڈالا ہے کہ کہیں سے شیطان آ رہا، عمر جا رہا تو وہ رستہ بدل دیتا ہے. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان پر حق جاری کر دیا ہے. عمر جب بولتا ہے تو سچ ہی بولتا ہے.
اور فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا اور کسی نے نبی ہونا ہوتا تو عمر میں وہ صفات پائی جاتی ہیں کہ یہ نبی ہوتا، لیکن چونکہ بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہے اس لیے کمالات تو اس شخص میں بڑے ہیں لیکن نبوت کا سلسلہ اب نہیں ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ حضرت عثمان غنی میری امت میں سب سے زیادہ باحیا انسان ہے۔ اشدهم فی امر اللہ عمر واصدقهم حیاء عثمان، سب سے سچی حیا شرم کا پتلا یعنی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ شرمیلے تھے۔ حدیث میں ہے کہ کوئی کنواری لڑکی گھر کی تنہائی میں اتنی زیادہ باحیا نہیں ہوتی جتنے حضور باحیا تھے۔ تو حضور کی اس پوری حیا کا پورا ظہور حضرت عثمان غنی میں تھا۔ اصدق حیا عثمان، سب سے سچی حیا والا عثمان غنی ہے۔ اور فرمایا کہ جنت میں ہر نبی کا ایک خاص رفیق اور ساتھی ہوگا اور میرا وہ رفیق عثمان غنی ہوگا۔ اور کئی باتیں فرمائی اور فرمایا اقضام علی، سب سے بڑا جج، سب سے زیادہ انصاف کے فیصلے کرنے والا اور مشکل سے مشکل مقدمے کی تہ تک پہنچنے والا علی مرتضی، یعنی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے دنیا میں جج بن کے آئے۔ آپ کے فیصلے بالکل حق بجانب ہوتے تھے، لیکن آپ کی اس ججمنٹ کا پورا ظہور کس میں تھا؟ علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور بھی صفات ہیں کہ علی شیر خدا ہے، بہادر ہیں جی، اور وہ علم کا ایک خزانہ ہے، علم کا ایک دروازہ ہے، کئی ان کی صفات ہیں۔ لیکن یہ ایک حدیث میں اور فرمایا افطم زید بن ثابت، دین کے رموز کو سمجھنے والا سب سے زیادہ بڑا زید بن ثابت ہے، بڑا فقیہ سمجھدار دین میں زید بن ثابت ہے۔ وہ عالم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، اور حلال حرام کے مسائل میں سب سے زیادہ حلال حرام کے مسائل کو جاننے والا معاذ بن جبل ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ اس طرح کے حضور نے ٹائٹل دیے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کئی صحابہ کے بعض خصوصیات بیان فرمائیں، لیکن ایک بات یہ ہے کہ سب کے بارے میں فرمایا کہ ان کے بارے میں خدا سے ڈرو، اور کسی صحابی کی بے حرمتی اور بے ادبی نہیں ہونی چاہیے۔ ان سے پیار کرو تو میری وجہ سے ہوگا، ان سے بغض رکھو گے تو میری وجہ سے ہوگا۔ تو محبت کا حق سب سے ہے۔ اسی طرح رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کے بارے میں فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ حدیث بھی میں پڑھ کر اس لیے اسی کی بات کرتا ہوں کہ حسن اور حسین ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ جنت نوجوانان جنت کے سردار ہیں، نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ اور بیٹیوں میں حضور کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4، سیدہ رقیہ، سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہم۔ سب سے چھوٹی حضرت فاطمہ، اور تنہا آپ کے گھرانے میں یہی بیٹی تھی جو آپ کے وصال کے بعد تک زندہ رہی، 6 مہینے بعد تک۔ باقی بیٹیاں آپ کی زندگی میں وفات پا گئی تھی۔ ان سے جو کچھ اولاد ہوئی تھی، نواسی اب تو نہیں، لیکن نواسا حضرت علی کے نام سے تھا، حضرت زینب کا بیٹا، وہ پہلے انتقال کر گیا۔ حضرت رقیہ سے بیٹے تھے عبداللہ، وہ بھی بچپن میں انتقال کر گئے۔ تو بہرحال
آپ کے نواسوں میں حضرت حسن حضرت حسین جوانی تک پہنچے اور انہوں نے بڑے مراتب حاصل کیے. انہی کے بارے میں فرمایا کہ حسن اور حسین دو پھول ہیں میرے دو پھول ہیں. اور حضور باقاعدہ ان کے ساتھ پھولوں جیسا رویہ رکھتے تھے. ان کو اٹھاتے، ان کو سونگا کرتے تھے، ان کی زبان چوسا کرتے تھے. بڑا ہی پیار تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے. وہ اخلاق میں بھی اور شکل و شباہت میں بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونہ تھے. حدیث میں ہے کہ سیدنا حسن جو بڑے تھے وہ سر سے ناف تک حضور علیہ السلام کے ساتھ مشابہ تھے، اور حضرت حسین ناف سے پاؤں تک کے حصے کے پورے مشابہ تھے. تو دونوں بھائیوں کو دیکھو تو وہ حضور کا نمونہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو فرمایا کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. حضرت حسن کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اٹھاتے تو فرماتے اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر، اور اے اللہ جو اس سے محبت کرتا ہے تو اس سے بھی محبت کر. تو لہذا ہم حضرت حسین سے محبت کرتے ہیں، حضرت حسن سے بھی محبت کرتے ہیں. اس لیے ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ بھی ہم سے محبت کرے اور ہم سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبت کریں گے. اور ہم ان سب طبقے سے محبت کرتے ہیں جن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق رہا اور جن سے محبت کا آپ نے فرمایا ہے. جی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نوجوانان جنت کے سردار حضرت حسن حضرت حسین ہیں، تو جنت میں تو سارے ہی نوجوان ہوں گے، باندھا بوڑھا بھی ہوگا نہیں، سب ایک عمر کے ہوں گے. تو پھر یہ بڑے بڑے صحابہ ان کے بھی وہی سردار ہوں گے، اور پھر اپنے باپ کے بھی کیا سردار ہوں گے. تو یاد رکھیں یہ بات نہیں. حضور علیہ السلام کے حدیث کا منشا یہ ہے، اور حدیث پوری بھی یہ ہے، یہ تو ادھوری ہے، پوری یہ ہے کہ ابو بکر و عمر سیدہ کہول آل الجنہ والحسن والحسین سیدہ شباب آل الجنہ. پوری حدیث یہ ہے کہ ابو بکر اور عمر جنت کے بزرگوں کے سردار ہوں گے، بڑی عمر والے، اور حسن اور حسین جنت کے جو نوجوانوں کے سردار ہوں گے. پوری حدیث یہ ہے. لیکن اس میں اب سوال وہی ہوگا کہ وہاں تو سب جوان ہوں گے. تو حضور کا منشا یہ ہے کہ جو لوگ دنیا سے بڑی عمر کے ہو کے گئے ان کے سردار تو ابو بکر عمر ہوں گے، اور جو دنیا سے جوانی میں گئے یا بچپن میں گئے ان کے سردار حسن حسین ہوں گے. وہاں تو لیول برابر ہوگا عمر کا، لیکن دنیا سے جانے کے لحاظ سے کوئی بڑھاپے میں جاتے ہیں نا اور کوئی جوانی میں جاتے ہیں. تو اس لحاظ سے جو بڑھاپے میں گئے بڑی عمر میں ہو کر گئے ان کے سردار ابو بکر عمر ہوں گے، اور جو جوانی میں گئے یا بچپن میں گئے ان کے سردار حسن حسین ہوں گے رضی اللہ تعالی عنہما. یہ بھی کتنا بڑا اعزاز ہے ان کے لیے. اور فرمایا کہ ان کی والدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سیدۃ نساء آل الجنہ، وہ جنت کی خواتین کی سردارہ ہوں گی. یہ ان کا اعزاز ہے، ان کا اعزاز ہے. لیکن یہ بھی اپنی ماؤں کے علاوہ، امہات المومنین کے علاوہ جو مائیں ہیں ان کی سردار نہیں ہوں گی. جو باقی امت کی خواتین ہوں گی، جنتی خواتین ہوں گی، تو ان کی سردار ہوں گی. تو برادران محترم، یوں پیغمبر کریم علیہ السلام نے بعض حضرات کی انفرادی کمالات بتائے، ان کے اعزازات بھی بتائے. جی اور ایک یہ کہ آپ نے سب صحابہ اور صحابیات کا ایک ساتھ ذکر فرمایا کہ وہ سب کے سب ہماری محبتوں کے مرکز ہیں، ان سے ہمیں پیار ہونی چاہیے، ان کے ادب اور احترام رکھنا چاہیے. اس کی حضور وصیت کر چکے ہیں. ارشاد فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار
والذین اتبعوا بإحسان رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورضوا عنہ۔ دیکھو اسلام قبول کرنے میں، ایمان قبول کرنے میں سبقت کرنے والے، پہل کرنے والے، چاہے وہ مہاجر صحابہ ہیں مکہ سے جانے والے یا انصار صحابہ ہیں مدینہ کے باشندے، اور والذین اتبعوا بإحسان، وہ لوگ جو تا قیامت ان مہاجرین اور انصار کی نقش قدم پہ چلنے والے ہیں نیکی کے کام میں، جو انہوں نے نیکی کی وہ نیکیاں وہ بھی کرتے ہیں، جو ان جیسا ایمان تھا وہ ایمان یہ بھی رکھتے ہیں، تو ان سب کے لیے اللہ کا کیا وعدہ ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ تو اللہ نے ٹائٹل دے دیا کہ ان سب سے اللہ راضی ہے، ان سب سے اللہ راضی ہے، ورضوا عنہ، اور یہ سب اللہ سے راضی ہیں، یہ سب اللہ سے راضی ہیں، یعنی یہ اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہیں، رسول اللہ کے نبی ہونے پہ راضی ہیں، اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہیں، اور اللہ ان کی بندگی اور ان کے ایمان سے راضی ہے۔ یہ تو ٹائٹل ہو گیا، اور وعدہ اعد لہم جنات تجری تحت الانہار، اللہ نے ان کے لیے بہشت بری میں باغات تیار کیے ہیں جن کے سامنے نہریں بہتی ہیں، اور یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ وہاں بسیرا کریں گے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ کسی کی جنت تک رسائی ہو جائے، یہ سب سے بڑی کامیابی۔ تو دیکھیے اس آیہ کریمہ میں صحابہ کے دو طبقوں کا ذکر ہے، اور اس کے ساتھ قیامت تک آنے والے وہ مومن جو ان کے نقش قدم پہ چلیں گے۔ سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اب یہ سابقون کون ہیں؟ تو اہل علم نے اس کے تعین کرنے میں کئی اقوال لکھے ہیں۔ بعض کا قول یہ ہے کہ یہ جو ہجرت کرنے والے حبشہ کی طرف اور مدینہ کی طرف، تو ہجرت کرنے والے یہ سابقین ہیں، یا اس دور میں جو مدینہ کے باشندے تھے۔ بعضوں نے کہا ہے کہ جنگ بدر میں جو شریک تھے اس وقت تک سابقین ہیں، اور بعض فرماتے ہیں کہ صلح حدیبیہ میں جو صحابہ حاضر تھے اس وقت سب کے سب جو یہ سابقین ہیں۔ بعضوں نے کہا کہ فتح مکہ تک جو لوگ مسلمان ہو گئے یہ سب سابقین ہیں، چاہے مہاجر چاہے انصار۔ اس سے بھی زیادہ واضح ایک اور آیت سورۃ الحدید میں، اس آیت یہاں پر نے فرمایا کہ راضی ہے اللہ ان سے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ تو دیکھیے یاد رکھیے، ہم ہیں جو کسی سے راضی ہوتے ہیں، ہم تو ظاہری حالات کو دیکھ کے راضی ہوتے ہیں، اور کبھی کسی سے راضی ہوتے ہیں تو بعد میں اس سے کچھ ایسا عمل، ایسی بات نکلتی کہ ہم ناراض بھی ہو جاتے ہیں جی، اس لیے کہ ہمیں اندرون کا تو پتہ نہیں اور مستقبل کا بھی پتہ نہیں ہے کہ آگے چل کر یہ آدمی کیسا ثابت ہوگا، تو ہم راضی بھی ہوتے ہیں اور جس سے راضی ہوتے ہیں پھر ناراض بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کا معاملہ رضا کا ایسا نہیں، اس لیے کہ اللہ علیم بذات الصدور، سینے میں جو چھپے راز ہیں اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور اللہ علیم بما کان وما یکون، جو ہو چکا اللہ اس کو بھی جانتے ہیں، جو آئندہ ہوگا اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ میں اس سے راضی ہوں، تو اس کے سامنے پوری زندگی ہوتی ہے، اب تک کیا کرتا رہا، پہلے کیا کرتا رہا، اور آگے چل کر یہ کیا کرے گا، اللہ کو سب پتہ ہے۔ اس لیے وہ بالکل کھرا آدمی ہوتا ہے جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اور امام ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ من رضی اللہ لم یسخط علیہ ابدا، جس سے ایک دفعہ اللہ راضی ہو جائے کبھی بھی ناراض نہیں ہوتا، کبھی بھی ناراض نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ کو پتہ ہے کہ یہ میری ناراضگی کا کام اب نہیں کرے گا، ورنہ اللہ کیوں کہے کہ یہ میں اس سے راضی ہوں؟
تو صحابہ کرام میں تھوڑے بہت جھگڑے بھی ہوئے، جنگیں بھی ہوئیں، خون ریزیاں بھی ہوئیں، ساری چیزیں ہوئیں، تو اللہ کو پتہ تھا کہ آگے چل کر یہ ہوگا، پھر بھی کہا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ان کے یہ سارے کام، لڑائیاں جھگڑے بھی اللہ کی رضا کے لیے تھے، نفسانیت کے لیے نہیں تھے، اقتدار کی جنگیں نہیں تھیں، مفادات کی لڑائیاں نہیں تھیں۔ ہر جنگ میں کوئی نہ کوئی، کسی نہ کسی کا مقصد صرف اللہ کی رضا تھی۔ اس میں غلطی بھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ غلطیاں اللہ کو معلوم تھی اور اللہ نے پہلے سے ان کو معاف کر دیا کہ ان کے کام اتنے ہیں، نیکیاں اتنی ہیں کہ یہ چھوٹی موٹی غلطیاں اس کے مقابلے میں کچھ بھی مقام نہیں رکھتی۔ تو ہم یہ نہیں کہتے کہ صحابہ معصوم تھے، بے خطا تھے، ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ عصمت خاصہ ہے صرف نبی کا۔ نبی گناہوں سے پاک ہوتا ہے، غیر نبی کوئی بھی گناہ سے پاک نہیں ہوتا۔ لیکن کبھی کسی کی نیکیاں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ اس کی برائیاں اس میں دب جاتی ہیں، بہہ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے صحابہ سے جو غلطیاں ہوئیں اللہ کے علم میں تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے پھر بھی کہا کہ میں ان سے راضی ہوں۔ معلوم ہے کہ ان کی نیکیاں غالب ہیں اور ان کے گناہ مغلوب ہیں۔ اور جب اللہ معاف کر دے تو کسی کو بولنے کا حق ہے، پھر اس بات کو چھیڑنے کا حق ہے۔ اور ہم کون ہوتے ہیں ججمنٹ کرنے والے؟ صحابہ کے معاملات اور مشاجرات اور ان کے جھگڑوں کا فیصلہ کرنے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ یہ فیصلہ تو اللہ پہلے کر چکے ہیں کہ ان سے یہ باتیں ہوں گی اور میں نے ان کو معاف کر دیا۔ اب ہم اس کے اندر تنقید کریں، اپنے ایمان کو کیوں ضائع کریں؟ یہ تو ایمان کو ضائع کرنے والی بات ہوئی۔ تو یاد رکھیے، یہ طبقہ صحابہ کرام کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا، یہ وہ طبقہ ہے جو جنتی ہے۔ اٹل بات ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا یمس النار، لا تمس النار من رآنی ورآ من رآنی، اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا، یعنی ایمان کی حالت میں دیکھا، ایمان کی حالت میں خاتمہ ہوا، اور اس کو بھی آگ نہیں چھوئے گی جس نے اس شخص کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا، یعنی تابعین۔ تو دونوں طبقوں کے لیے فرمایا کہ یہ ان کا جہنم سے کوئی واسطہ نہیں۔ پھر بھی ہمیں احتیاط کا درس یہ دیا ہے کہ تم نہ کہو کہ فلاں جنتی ہے، یہ کہو کہ امید رکھتے ہیں کہ یہ جنتی ہے۔ یہ احتیاط کی بات ہے، ورنہ حضور نے فیصلہ کر دیا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے پہلے اللہ نے خود بھی تو قرآن میں فیصلہ دے دیا، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی۔ سورہ حدید میں اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام دو طبقے ہیں، اور دونوں طبقوں میں درجے کے لحاظ سے تو فرق ہے، ایک کلاس بی کلاس کا فرق ہے، لیکن جنتی ہونے میں فرق نہیں۔ یہ کلاس اے بی جنت میں ان کو ملے گی، لیکن جائیں گے سب جنت میں۔ فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح، برابر نہیں وہ صحابہ جنہوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے اپنے مال اسلام کے لیے خرچ کیے، دین کے لیے خرچ کیے، وقاتل، اور دین کی خاطر انہوں نے قتال کیا، جنگیں لڑی۔ تو فتح مکہ یعنی 8 ہجری سے پہلے جن صحابہ کرام نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیے، جان خرچ کی، جنگیں لڑی، فرمائے وہ ان کے ساتھ برابر نہیں جنہوں نے مکہ فتح ہونے کے بعد اسلام قبول کیا اور پھر مال بھی خرچ کیا اور جنگیں بھی لڑی۔
یہ دونوں طبقے برابر نہیں، یہ خود درجہ بندی دو حصوں میں قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے کر دی کہ فتح مکہ سے پہلے والے، فتح مکہ کے بعد والے، یہ درجے اور مرتبے میں برابر نہیں، لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ تو سب سے کر رکھا ہے کہ وہ پہلے والے بھی جائیں گے بعد والے بھی جائیں گے، لیکن وہاں فرق مراتب دونوں کا رہے گا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب سے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ کیا ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ہم تو وعدہ کر کے بھی پھر جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اس لیے وعدہ پورا نہیں کرتے کہ جی وہ شرط پوری نہیں تھی، ہم نے تو آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا اس شرط پر، لیکن وہ شرط کیونکہ آپ نے پوری نہیں کی لہذا ہمارا وعدہ بھی نہیں رہا، اس لیے کہ ہمیں پتہ نہیں کہ یہ شرط پوری کرے گا یا نہیں، تو ہم پھر وعدے کر کے شرط کے مطابق توڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ کو تو پتہ ہے کہ میں جن سے وعدہ کرتا ہوں یہ شرط کو توڑیں گے نہیں، شرط پوری کریں گے، وہ توڑنے والوں سے وعدہ ہی نہیں کرتا۔ اور ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدے کے خلاف کرتا ہی نہیں ہے، پکا وعدہ ہے اللہ کا، اور اس کو ساری زندگی کا پتہ ہے کہ یہ شخص آگے چل کر کیا کرے گا، پھر بھی وعدہ کرتا ہے۔ اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہو جائے جنت کا تو پھر کیا ہوگا، یہ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ جن سے حسنہ کا وعدہ ہے، جنت کا وعدہ ہے، لا یسمع حسیسها، وہ جنت وہ جہنم تو کیا جہنم کی آہٹ اور آواز بھی نہیں سنیں گے، ان کو جہنم سے اتنا دور رکھا جائے گا کہ وہ جہنم کی بھڑکنے کی آواز تک بھی نہیں سنیں گے، اس طرح ان کو جہنم پر سے گزار کے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے جن سے حسنہ کا وعدہ کیا ہے، اب دیکھیے ہمارے ساتھ یہ وعدہ تو اس شرط کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ وعدہ اس شرط کے ساتھ ہے کہ ہم اس طبقے کی پیروی کریں، ان کے نقش قدم پہ چلیں، لیکن ان کے ساتھ جو وعدہ تھا وہ غیر مشروط تھا، غیر مشروط۔ تو اس لیے اب ایمان کی سلامتی یہ ہے کہ ہم ان لوگوں سے پیار کریں جن سے خدا راضی ہو چکا ہے، ہم ان سے راضی ہیں۔ اگر ہم ان کے لیے اپنے دل میں بغض رکھیں گے، کینہ رکھیں گے، تو یہ اپنے ایمان کی خرابی ہے، اپنے ایمان کی تباہی ہے، اس پر کوئی کسی عمل کی کوئی عمل اس کی پر یعنی نہیں بن سکے گا، یا عمل کی تعمیر ہی اس پر نہیں ہوگی۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھیں، ہدایات کو سامنے رکھیں، اور اپنی یہ مختصر زندگی اس کے مطابق طے کریں، پھر اللہ کے ان پسندیدہ لوگوں کی سیرت کو پڑھیں جن سے خدا راضی ہوا، جن کے اعمال سے اللہ خوش ہوا، کہ ان کی سیرت و کردار کیا تھی۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی مقبول بارگاہ الہی میں لوگوں میں سے ہیں، خاندان بھی اشرف، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جن کے نانا ہوں، علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ جن کے والد گرامی ہوں، فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ جن کی والدہ ہوں، حضرت خدیجہ الکبریٰ جن کی نانی ہوں، ان کے خاندانی شرف کا کیا ٹھکانہ ہے۔ اور خاندانی شرف کے ساتھ ساتھ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا وہ مرقع اور گلدستہ بھی تو ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں اگرچہ ان کی عمریں بہت کم تھیں، 7 سال کے تھے کہ حضور کا وصال ہو گیا، بہت کچھ حضور سے سیکھنے کا موقع تو انہیں نہیں ملا، تاہم 6, 7 یا 8 حدیثیں اس بچپنے میں بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے یاد کی۔ عمر کے لحاظ سے یہ بھی ایک بہت بڑا کمال ہے، آج اتنے بچوں کو کیا یاد رہتا ہے،
دیکھیے انہی کی حضور سے روایت کردہ ایک حدیث ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے نقل کی کہ آدمی کے اسلام کے اچھے ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے، بے مقصد چیزوں کو چھوڑ دے، یہ اسلام کے اچھے ہونے کی نشانی ہے۔ جو مسلمان بھی ہے اور بیہودہ اور فضول کاموں میں لگا رہتا ہے، یہ اچھی بات نہیں۔ مسلمان ہمیشہ با مقصد اور اچھے کاموں میں وقت گزارتا ہے، وقت کو ضائع نہیں کرتا۔ اس قسم کی اور بھی روایات ہیں۔ تو فضل و قبل یعنی فضل و کمال میں، علم میں، تقوی میں، ورع میں، عبادات میں حضرت حسین بلند مقام رکھتے تھے۔ آج اگر ہمیں سچی محبت ان لوگوں سے ہے تو ہمیں ان کی سیرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنی چاہیے۔ واویلا سے کیا ہوتا ہے؟ چیخنے پکارنے سے کیا ہوتا ہے؟ آہو بکا سے کیا ہو جائے گا؟ اور یہ تو ان حضرات کی شان میں گستاخی ہے کہ ان کے بلند مقام پہ رویا جائے۔ اللہ نے ان کو عزت کا مقام، شہادت کا مقام نصیب فرمایا ہو، یہ رونے کی بات تو نہیں، تو کامیابی کی ہے۔ ہاں ضرورت اس کی ہے کہ ان کے اعمال اختیار کریں۔ بڑے نمازی تھے حضرت حسین، 1000 رکعت روزانہ پڑھتے تھے حضرت حسین۔ کوئی آج پڑھ کے دیکھا ہے؟ پتہ چلے کہ یہ سچا حسینی ہے۔ ہاں 1000 رکعت دن رات میں پڑھتے تھے۔ علی زین العابدین آپ کے فرزند جس حادثے میں بچے تھے وہ روایت کرتے کہ میرے والد 1000 رکعت، جی مفتی تھے، فتویٰ دیا کرتے تھے، اسی لحاظ سے روزے بھی رکھتے تھے جیسے نمازیں پڑھتے تھے۔ اور صدقے کا عالم تو یہ تھا کہ بوریوں کی بوریوں سے، اس وقت تو کرنسی نوٹ تو نہیں تھا نا، سکے ہوتے تھے جو بوریوں میں آتے تھے، وہ سائل کو پوری بوری اٹھا کر دے دیتے تھے شمار کیا بغیر۔ یہ ان کی سخاوت کا عالم۔ اور 25 حج پیدل کیے۔ آج تو دوسرے پہ کوئی یاد کرتا، اب جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے بھائی ہاروں کی ضرورت ہے، گناہ دھلتے ہیں۔ 25 حج حضرت حسین نے پیدل کیے۔ بڑے حلیم الطبع تھے، بڑے مہمان نواز تھے۔ کیا یہ خوبیاں آج ہم میں؟ حلم یہ تھا، برداشت یہ تھی کہ دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، غلام بھرا ہوا پیالہ گرم گرم سالن کا لایا، جی اس کے ہاتھ سے چھوٹا، حضرت حسین کے سر پہ پڑا، پیالہ بھی ٹوٹ گیا، مٹی کا پیالہ تھا، اور گرم گرم سالن سے چہرہ اور کپڑے سب خراب ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ کوئی بے احتیاطی تو کی ہوگی اس نے، تو آپ نے تعذیبی نظر سے یوں دیکھا، غصے سے۔ اس وقت کے غلام بھی قرآن کے عالم تھے۔ اس نے کہا والکاظمین الغیظ، حضرت یوں کیوں دیکھتے ہیں؟ اللہ نے اپنے بندوں کی صفت تو یہ بیان کیا والکاظمین الغیظ کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ وہ آپ کا چہرہ پھر فوراً تغیر سے دوسری تغیر میں آ گیا، مسکرا گیا، فرمایا ٹھیک ہے میں نے غصہ پی لیا۔ اس نے کہا اتنے سے کیا ہو جائے گا؟ والعافین عن الناس، اللہ بندوں کی یہ صفت بھی بیان کرتے ہیں کہ وہ مجرموں کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہا چل تجھے معاف بھی کر دیتے ہیں۔ کہا اتنی سی بات سے کیا ہوا؟ واللہ یحب المحسنین، اللہ نے تیسری سے بڑی بیان کی ہے کہ اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ کہا چل تجھے میں نے آزاد بھی کر دیا، آزاد بھی کر دیا۔ تو تحمل ایسا تھا، جی سخاوت ایسی تھی، عبادت ایسی تھی۔ کیا آج ہم میں کوئی ہے کہ ہم اس کا عشر عشیری بھی کریں، کوئی 10واں ایسا بھی کریں؟
تو بھائی عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے، ناری ہے۔ کچھ کریں اور کچھ کر کے عمل سے ثبوت دیں کہ آپ ان سے پیار کرتے تھے، ان کے خون کو بیچے نہیں، ان کو خون کے بیچے نہیں۔ ہم تو بیوپاری بنے ہوئے ہیں، دین کو بھی دنیا کے لیے، محبتوں کو بھی دنیا کے لیے، ہر چیز دنیا کے لیے نہیں۔ یہ تو خسارے کا سودا ہے، دنیا تو رہ جائے گی۔ اگر پیار ہے تو دل سے کرو، غم ہے تو دل میں رکھو۔ شیخ عطار فرماتے ہیں عاشقانہ سے علامت اے پسر، عاشقانہ جو سچے عاشق اور محب ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں بیٹا ان کی 3 نشانیاں ہیں، 3 نشانیاں۔ عاشقانہ سے علامت اے پسر، آہ سرد آہیں لیتے ہیں اپنے محبوب کے لیے، رنگ زرد ان کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے اپنے محبوب کی وجہ سے، اور چشم و تر رو رو کے آنکھیں ان کی ہر وقت تر لیتی ہیں۔ یہ نشانیاں ہیں۔ لیکن ہم اچھے عاشق ہیں جی، چہرے بھی ٹھیک ٹھاک ہیں، آنکھیں بھی خشک ہیں، اور آہیں سرد بھی نہیں ہیں۔ یہ کیا عشق ہے؟ وار کچھ کرنا چاہیے، ان کے نقش قدم پہ چلے، ان جیسی نمازیں پڑھیں، ان جیسی صدقہ دیں، ان جیسے اعمال کریں، تو وہ ان کی روح بھی خوش ہوگی کہ یہ واقعی میرے پیارے ہیں۔ اور اگر ہم باتوں سے منانا چاہیں گے تو نہ وہ خوش ہوں گے نہ میرا اللہ خوش ہوگا۔ اللہ ہمیں اپنے پیاروں کی سچی محبت نصیب فرمائے، اپنی بھی محبت نصیب فرمائے، اپنے محبوب بندوں کی ان کے نقش قدم پہ صدقی دل سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔